بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد چمن میں پھول کھلتے ہیں گلشن بہار بن کر چمن میں پھول کھلتے ہیں گلشن بہار بن کر 26 جنوری مبارک ہو پھولوں کا ہار بن کر دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اکرام میرے بھائیوں بزرگوں پردہ نشین ماں بہنوں اور تمام حاضرین جیسا کہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج 26 جنوری کو پورا ہندوستان دھوم دھام سے یوم جمہوریہ یعنی گنتنتر دیوس مناتے ہیں، لیکن اس دن کو منانے کے ساتھ اس دن کی منانے کی وجہ بھی جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ آخر کب سے ہم یوم جمہوریہ مناتے ہیں اور کیوں مناتے ہیں۔ محترم سامعین، 15 اگست 1947 عیسوی کو ہندوستان کی آزادی اور ہندوستان و پاکستان کے بٹوارے کے بعد ہر ہندوستانی ملک میں آزادی کی سانس لے رہا تھا، لیکن ملک میں اس وقت کسی بھی طرح کا قانون یا ضابطہ نہیں تھا۔ چنانچہ ملک ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ جناب ڈاکٹر راجندر پرساد جی کے حکم سے وضع قوانین کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس کا صدر جناب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو منتخب کیا گیا۔ جناب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کی صدارت میں 2 سال 11 مہینے 18 دن میں قوانین ہند کا مسودہ تیار کیا گیا۔ یہ قانونی مسودہ 26 نومبر 1949 کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اور تمام اراکین پارلیمنٹ کی رضامندی سے یہ مسودہ قانونی شکل اختیار کر گیا، لیکن یہ قانون ابھی نافذ نہیں ہوا تھا، بلکہ قوانین ہند نفاذ کے لیے 26 جنوری 1950 کو یقین کیا گیا۔ محترم سامعین، ہمارے پیارے ملک ہندوستان کا قانون دنیا کے تمام ممالک کے قوانین سے بڑا قانون ہے، جس میں پہلے 395 انوچھید، 8 انوسوچیاں اور 22 بھاگ تھے، جبکہ فی الحال بڑھ کر 448 انوچھید، 12 انوسوچیاں اور 25 بھاگ یعنی حصے ہیں۔ اس لیے ہم ہندوستانی فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا ملک پوری دنیا کے جمہوری ممالک میں سب سے بڑا ملک ہے۔ میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، کہ دل سے نکلے